بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سوال کے ساتھ جس میں ہم اپنے اکابرین سے ایک سوال کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جناب اختر عثمان صاحب۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جو سوال ہے سر آج کا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی روایت میں بھی ایسا ہے اور ہماری روایت میں بھی یہ بات موجود رہی ہے کہ ہمارے جو تخلیق کار ہیں، جو نقاد تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے تخلیق کاروں نے بھی تنقید میں وقتاً فوقتاً اور ہر عہد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جو ایسے معاملات جن تک اس عہد کا نقاد نہیں پہنچ پایا کسی وجہ سے، یا کوئی نئی چیز آئی ہے تخلیق کار کے پاس، تو اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یہ نقاد کرے تو اس کے بعد جا کر آگے ہو، واضح ہو۔ جی خود اس نے اس کی وضاحت میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو متعارف کروانے میں حصہ ڈالا ہے اپنا۔ لیکن ہمارے عہد میں آ کر یہ روایت ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم یہ گلہ مند تو ہوتے ہیں کہ نقاد جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہا کسی معاملے کی طرف، یا کوئی بات نہیں کر رہا ہمارے لکھے پر، لیکن ہم خود بھی اس سے گریزاں ہیں۔ جی تو اس گریز کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کیا یہ وجہ ہے کہ جو تنقید لکھنا چونکہ ایک وسیع مطالعے کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ایک جو تنقیدی زبان جو ہے وہ اس کا لکھنا بھی ایک الگ سے ایک آرٹ ہے، وہ اس کو دستیاب نہیں ہے نقاد کو، یا وہ ویسے ہی اس ذمہ داری سے خود کو مبرہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے، شکریہ صاحب، کہ پہلی بات اور دوسری بات یہ دونوں درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وسیع اور عمیق مطالعہ 80 کے بعد آنے والے لوگوں میں سے شاید کوئی شاذ ایسا ہے کہ ہو، میرے مطالعے میں نہیں آیا۔ دوسرا، تنقید کی زبان جو عسکری سے پہلے تھی وہ اور تھی، جو عسکری کے بعد آئی وہ اور۔ اب وہ یہ دیکھیے کہ ہم اس عہد کو پوسٹ عسکری عہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پورے کا پورا دبستان ایک آدمی کے نام کے ساتھ وابستہ کر لینا بجائے خود ایک فخر کی بات تو ہے، ایک ننگ بھی ہے۔ ہاں، اب میں نہیں سمجھتا، لوگ کہتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مظفر علی سید عسکری کے سلسلے کے ایک نقاد ہیں۔ عسکری صاحب کے بنیادی مسائل ہی اور وہ ہر شہ پارے کو یا ہر فن پارے کو ایک مابعد طبیعتی نظر سے دیکھا کرتا، ٹھیک، جبکہ مظفر علی سید نے امپیریکل کرٹیسزم، جس کو تجربی تنقید کہتے ہیں، ٹھیک، اس نے دیکھا ادب کے بڑے بڑے شہپاروں۔ اچھا، اور وہ پھر خاص طور پر آف کرٹیسزم یعنی تنقید پر تنقید کے عادی تھے، جیسا کہ وارث الوی بھی تھے۔ میٹا کریٹیسزم بھی جس کو کہتے ہیں، اس کو میٹا کرٹیسزم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو پھر بیونڈ کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ نے کیا، ٹھیک، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ غلط لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آف کرٹیسزم ٹھیک ہے، یعنی کچھ تنقید پر۔ ہاں جی، تو یہ بات کہ اس وقت خود شاعر تخلیق کار بھی ہوتے تھے، اب یہ بات آپ کسی اور سے کریں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں ایسا نہیں ہے، مظفر علی سید بھی تھے جو نہیں تھے، لیکن وہ تو شاعر تھے اور کمال درجے کے شاعر تھے۔ سر پہ چھائی امس نہیں جاتی، کیوں یہ بدلی برس نہیں جاتی، اس نے آواز دی تھی صحرا میں، آج تک پیش و پس نہیں جاتی۔ اور مقصد جب انہوں نے پڑھا کہ سید الناقدین ہو کر بھی شاعری کی ہوس نہیں جاتی، تو
وہ عید ملن مشاعرہ تھا اسلام آباد میں، حلقہ ارباب ذوق۔ جی جی یہ کوئی 85 کی بات ہے، 85 کے آخر۔ تو اس محفل کے بعد وہ حسب عادت مجھے لے کے چلے گئے قومی ریسٹورنٹ، جہاں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے مبالغہ کیا ہے یہ تنقید میں نہیں، شعر میں ہی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو یوں کر دیا جائے قافیے کی پرواہ کیے بغیر، سید الناقدین ہو کر بھی شاعری کی سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے ایک جھانپڑ رسید کیا مجھے اور بڑے کھلائے۔ خیر وہ بڑے لوگ تھے۔ یہ تو سر اب یہ ہے ان لوگوں کی مثالیں ہیں نا جو مطلب بنیادی طور پر ان کا جو کام ہے وہ تنقید کا ہے جی، اور وہ دیگر جو ہمارے شعبے ادب کے ان میں بھی کام کرتے ہیں جی، جیسے عسکری صاحب کے افسانے ہیں اور 15 کے 15 افسانے مختلف حیاتوں میں۔ جی ہاں، وہ ظاہر ہے کہ مقابلے حرام جادی دیکھ لیں ان کا لمبی سڑک جو گھر رہا، لیکن ہم تو ان نقادوں پر فوکس کر رہے ہیں جو مطلب بنیادی طور پر پہلے تخلیق کار تھے جی، اور مثلا جیلانی کامران ہے جی، لیکن بنیادی حیثیت ان کی نظم نگار کی، لیکن انہوں نے ایک تواتر کے ساتھ تنقید لکھی اور ایسے موضوعات پر لکھی جو نہ صرف جو ان کی اپنی تخلیقات ہیں ان کے بارے میں ایک انفولڈ کرتے ہیں، بلکہ جو اس عہد کی جو پورا ایک نظام ہے شعر کا اس پر بھی کمنٹ کرتے ہیں۔ نہیں وہ دیکھیے وہ اس روایت کے لوگ تھے جو انگریزی روایت، انگریزی میں جتنے شاعر ہوئے ہیں، نفیس شاعر جو ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اعلیٰ تنقید لکھی۔ اب آپ کے یہاں جو جالبی صاحب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اردو میں ارسطو سے ایلیٹ تک، اس میں ٹی ایس ایلیٹ دیکھیے آپ، اور ان کا وہ مضمون ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات میں حوالہ بھی دے رہے تھے۔ تو اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ مذاق شعر یا ذوق شعری وہ نہیں ہے آپ کے ناقد کے پاس، اور وہ موسٹ ماڈرن جو ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال نہیں جانتا۔ یہ صرف شاعری تک تو نہیں ہے سر، یہ ہر کام میں افسانہ جو ہے ہر شعبے میں ایسا، فکشن کا نقاد بھی تو ایسا کوئی نہیں۔ فکشن کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ ہم نے شاعری کی اصطلاحوں کے ذریعے ہی فکشن کو کھولنا شروع کر دیا، اس کے لیے اصطلاح ہی نہیں بنی۔ کتنا ظلم ہے یہ۔ لیکن یہ بات تو 40 سال سے کم از کم، میں تو 30 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں جی، کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے نہیں ہے، تو کیا ابھی تک کچھ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک دو لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ نہیں ہے کہ فکشن کی اصطلاحات بنانے کی کوشش، کچھ مغربی علوم کو جو تھیری کہلاتے ہیں، تھیری، ان کو عام آدمی کے سامنے یا پڑھے لکھے آدمی کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اتنا پیچیدہ مال ہے کہ خود نقاد محترم کو سمجھ نہیں آتا، اصطلاحوں کی بھرمار ہے۔ اصطلاح پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں، ایک زمانہ تھا ٹی ہاؤس میں ایک میز پر کوئی 6-7 لوگ 6-7 علوم کے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، ایک ٹیبل تھا۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وہاں مظفر علی سید بیٹھے ہیں، وہاں شاکر علی بیٹھے ہیں، وہاں انتظار حسین بیٹھے ہیں، وہاں امانت علی خان بیٹھے ہیں، وہاں ناصر کاظمی بیٹھے ہیں، اور وہاں شیخ صلاح الدین عادل بیٹھے، زائد ڈار بیٹھے ہیں۔ یہ سارے اپنے اپنے علوم میں طاقت تھے، اپنے اپنے بڑے لوگ ہیں نا، اپنے شعبے کے بڑے لوگ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی بڑا ہے، اور ہم بڑے اس لیے ہو گئے ہیں کہ بڑے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ گزر گئے ہیں، جبکہ میں انہیں گزرا ہوا نہیں سمجھتا۔ یہ میں نے کئی بار بات کی، میں
رومی کو یا بیدل کو یا فردوسی کو یا شیکسپیئر کو یا جان ڈن کو یا مارلو کو، میاں محمد بخش کو، خوشحال خان کو، مستوق علی کو مرا ہوا نہیں سمجھ. ظاہر ہے وہ تو یہ مانوی ہم عصریت بھی جی ہے نا. یہ بے شک وہ سید صاحب کی زبانی کے معاصریت کا یہ تصور ضرورت سے کوئی زیادہ وسیع ہے، لیکن جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں اس میں لکھنا آپ پر لازم ہے. میں جب بات کرتا ہوں مظفر علی سید سے، بیدل سے، شیکسپیئر سے، ایلیٹ سے، پاؤنڈ سے، تو وہ مجھ سے اپنی اپنی زبانوں میں بات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان زبانوں کا ایک ادنا طالب علم. ٹھیک، طالب علمی ایک ایسا آلہ ہے جو آپ کو بچائے رکھتا ہے. جی ایسے ہی، کیونکہ دعویٰ تو آپ کر نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ڈھال ہے. وہ آپ کی ڈھال بھی ہے اور آپ کی تلوار بھی. چاہے آپ اس کو وہ برہان قاطع کہیں یا ساتھ. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے آپ کے دور کا ناقد کیوں نہیں، جو خاص طور پر 90 کے بعد نسل آئی ہے وہ بے نظریہ نسل، ٹھیک، اس کا کوئی نظریہ نہیں. میں تخلیق کاروں کی فی الحال بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ اس تناظر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو نظریاتی لوگ تھے جی جی جن کے مقابلے میں کوئی بھی نظریہ ہو، مثلاً عسکری کے نظریے سے میں سراسر اختلاف کر رہا ہوں، لیکن کیا نفیس تنقید لکھی انہوں نے. صحیح، نظریے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کی تھیورائزیشن کر سکیں. جی ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. جو بھی آپ کا موقف ہے، اب پہلے آپ ہائپوتھیسس تو قائم کریں، قضیہ تو بنائیں، کوئی ہونا چاہیے، کچھ ہو. مثلا آپ نے کس اینگل سے اس تخلیق کو دیکھا ہے؟ ایسے مجھے یاد ہے جب یہ کتاب آئی تھی بیدل ایک مطالعہ، جی جی آپ کو معلوم ہے یہ میرے امالی میں ہے، جی جی ایسے میں نے لکھی نہیں ہے، املا کروائی. ایسے اور یہ عطا ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو مضمون کی صورت ہی جی ہوتی ہے بات. فکروں میں. جی جی ایسے تو وہ لکھتے گئے عبداللہ ہارون جو آپ کے طالب علم، جی جی اور یوں ایک کتاب کا مواد ہو گیا بیدل پر. اور میرا وعدہ بھی مظفر علی سید مرحوم سے اور استاد خلیلی سے پورا ہو گیا، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم پر قرض ہے کہ بیدل پر کچھ نہ کچھ لکھو. ان دنوں میں اردو کے ان شاعروں پر جن کو ہم نے خدائے سخن اور پیغمبران سخن کہا ہے، ان پر کچھ لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آج کا جو طالب علم ہے، بھلے وہ شاعر ہے بھلے وہ نقاد ہے، اس کا مطالعہ مختلف جہتوں میں بالکل نہیں ہے. ایک بات تاکہ ادب کا بھی نہیں ہے. جی، اور دوسرا اوور اے نائٹ پبلسٹی، وہ راتوں رات شہرت چاہتے. کم از کم اپنی ادبی روایت کا تو پورا مطالعہ ہو نا. چلیں ویسے تو سب کا ہونا چاہیے، جدید کا بھی نہیں ہے نا. معاصر کلاسک کا تو اور بات ہے. اور کجا کے دیگر زبانیں مجھے یاد ہے، دیگر علوم جی وہ تو پھر اس سے باقی سماجی علوم، سوشل علوم ہے اور سائنٹیفک ہے یا سائنس ہے. زیادہ تر جو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ہر علم کم از کم 40 سال کی عمر تک ہر علم کی کتاب جو ہمارے ہاتھ لگتی تھی ہم وہ پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ لوگ پڑھنے کے لیے بھی کتابیں نہیں دیتے تھے. مجھ پر مہربانی کی ضیاء جلندری صاحب نے، مظفر علی سید نے، کہ مجھے بے پناہ کتابیں دی. اور پھر وہ کتابیں دینے کا ان کا مقصد بھی ہوتا تھا کہ یہ لڑکا آ کے ان پر کچھ بات کرے گا. جی ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے،
مثلا میرے ڈاکٹر احسان اکبر جو میری شاعری کے غزل کے استاد، حالانکہ وہ نظم کے شاعر ہیں بنیادی طور، غزلیں بھی بہت اچھی، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو تم نے غزلیں دی ہیں وہ میں نے ضائع کر دی ہیں، اب اور لکھو. اچھا. اور کبھی کبھی کوئی اصلاح، ورنہ اکثر وہ کہتے تھے کہ ضائع کر دو. تو آج میں جو بات کرتا ہوں سر اٹھا کے تو ان 4-5 لوگوں کی وجہ سے ہی کرتا ہوں، جن میں آخری آدمی جو ہے وہ یوسف حسن کی ہے، اور کیا نفیس شاعر اور نقاد. لیکن میرا ان سے گلہ ہے کہ انہوں نے جتنا پڑھا لکھا نہیں. ہاں ایسے ہی. کیا لکھا ہے تو وہ سامنے نہیں آیا، نہیں لکھا. تو انہوں نے مضمون کے لکھے، چھوٹے چھوٹے پیراگرافس لکھ دیے. حالانکہ وہ صاحب نظریہ آدمی بھی تھے، صاحب نظریہ بھی تھے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کے نظریے سے اختلاف کرے یا ظاہر ہے، یہ تو ہے ہی نا. ہمارے آج کے جو میرے معاصرین ہیں، اب اپریل میں 58 برس کا ہو جاؤں گا، ان میں وہ ریس لگی ہوئی ہے کہ فلاں نے ہمارے بارے میں فلاں بات کہہ دی. اچھا، ان لوگوں میں واحد خوش قسمت آدمی ہوں جن پر وارث علوی کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی رائے موجود ہے، شمس الرحمان فاروقی کی رائے موجود ہے، مظفر علی سید کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی رائے موجود ہے. لیکن میں نے اپنی کسی کتاب پر کسی کی کوئی رائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میری پہلی کتاب پر لکھا، اور وہ گمنام لوگ ہیں یا انہیں کوئی جانتا بھی ہے تو پنڈی میں، اور 2-1 تو ایسے ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے. مثلا آپ کو اب ظفر نوید کا تو پتہ نہیں ہے، جو ایک مارکسی اسٹوڈنٹ تھے، ان سے میں نے 4-5 لائنیں لکھوائی. جاوید احمد مرحوم کوٹا والے، ان سے. پس ورق میں نے جہانگیر عمران جو میرے دوست ہیں ان سے لکھوایا، یا وسیم کشفی سے کچھ. تو تابش صاحب نے بھی شاید کچھ، وہ خاکہ لکھا تابش کمال صاحب نے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہم پرکھیں گے نہیں اپنے معاصرین کے افسانے کو، غزل کو، نظم کو، تنقید کو، اگر ہم پرکھیں گے نہیں تنقیدی نظروں سے، تو ہمیں نظر انداز کر دیا ہے. اور یہ نظر انداز کرنا کوئی ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو. جو سچی بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے. تو جب تک آپ اچھی طرح تیرے ہوئے نہیں ہیں، تبخر نہیں ہے، آپ اس وقت تک لکھ نہیں سکتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو تنقید کے نام پر کچھ لکھ رہے انقباض کا شکار. مثلا 3 لوگ آپ کے یہاں جیسی تیسی تحریر لکھ رہے ہیں جنہیں وہ تنقید کہتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں روش ندیم تنقید لکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ان کا رجحان بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ مارکسی تنقید لکھ رہے ہیں. صلاح الدین درویش صاحب پچھلے 25 سال سے سرمایہ داری کے حق میں تنقید لکھ رہے ہیں. ایسے اپنے پچھلے موقف سے ناصر عباس نیر مابعد جدید اور مابعد نوآبادیاتی تنقید لکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن اس پر تو اب اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ناصر صاحب کی، تو اور بھی بہت سارا جی کتاب ہے. منٹو کہہ رہا ہوں، میرا جی پہ جیسے، اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کتابیں آئی ہیں.
افسانوں کی ان کی 2 کتابیں شاید آئی. جی جی نہیں تو اب تو 4-5 ہو گئی. میں نے 2 دیکھی. جی نہیں تنقید کے حوالے سے بہرحال چلے مطلب اور لوگ بھی ہیں. میں افسانے کا تو تنقید کی تو میں نے کافی ساری کتابیں ان کی دیکھی. جی جی شوق بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. آپ کا ایک حمس لکھ رہا ہو اور آپ اس کو پڑھے نا تو یہ آپ کی غلطی ہے. ایسے چاہے اس سے کچھ بھی لکھا آپ کچھ اختلاف ہے ایسے تو اطلاقی تنقید کے ضمن میں بہت جی انہوں نے کیا. نظموں کے تجزیے کیے اور کام کیا. دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتفاق اختلاف الگ بات. جی جی ایسے تو لکھ تو رہے ہیں جی جی یہ 3 لوگ. مجھے اس تنقیدی مسئلے سے اختلاف بھی ہے کہ یہ ہمیں کسی ایسے مستقبل کی یا ایسے فرضہ کی نشاندہی نہیں کرتی کہ تنقید کا رخ کس جانب ہو گیا ہے اور کس جانب ہوگا. مطلب کوئی اشارہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایک کتاب لکھی امتزاجی تنقید کی شعریات رفیق سندیل نے. جی جی تو بہت مختصر سی لیکن بہت اچھی کتاب. اچھا میں نے علماء سے بھی پوچھا اور خود بھی میرے نزدیک بوتیکا جس کو پوئٹکس کہتے ہیں انگریزی میں یعنی علم شعر اس کا ترجمہ شعریات. جی ایسے پوئٹکس کا ترجمہ. اب امتزاجی تنقید کی شعریات یا تنقید کی شعریات یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا. شعریات کو آپ اصول تنقید کے معنوں میں لیں گے نا سر. جی تو جو ارسطو نے جب اس کو لکھا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو ڈرامے کے بارے میں بھی تھا. جی لیکن وہ منظوم ڈرامہ تھا. اچھا ظاہر بارہ. تو اب ہمارے پاس لے دے کے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے. مثلا میں نے کئی بار کچھ لوگوں سے کہا کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور بات کریں کیونکہ بات کیے بغیر یہ معمہ حل نہیں. جی ایسے وہ جو خورشید رضوی کا شعر ہے پہلی زندہ ہے ابہام کے وسیلے سے کسی کو یاد نہ رہتی جو حل ہوئی. تو ٹھیک ہے یہ حل نہ ہو ہم کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے. ظاہر ہے اس کا وہ مقصد بھی نہیں ہے. بات کرنا مقصد ہے. بات کرنا بات آگے بڑھانا نیا نقطہ سامنے آئے. اگر آپ کسی نتیجے تک پہنچ گئے تو عسکری صاحب کی طرح آپ یہ کہیں گے کہ اب شوکت علی تھانوی کی فلاں کتاب جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایک بشارت میں یہ بھی اگر کروں آپ کی شفقت کو دیکھتے ہوئے کہ مطلب آپ نے جو کتاب لکھی وہ بے دل پر لکھی اور جو ابھی آپ نے فرمایا کہ کچھ اور لکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کا ظاہر فہم ہے تو معاصر لوگوں پر یا اس کی کچھ تھیورائزیشن پر آپ نے بھی تو نہیں لکھا. اچھا میں ان پر جو نظم والے لوگ ہیں اور غزل والے جو لوگ ہیں خاص طور پہ نظم والے ان پر غزل والوں پر اور تنقید والوں پر میرا نہیں خیال کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزرے کہ میں ان پر کتاب نہ دے. ان پر میری کتابیں مستقل آئیں گی. دیکھیں نہ صحیح آپ کو اتفاق فرق عباس شاہ کی درخت تنقید کام تو کیا ہے نا. بالکل ظاہر ہے کتاب جب موجود ہے کتاب سامنے آ گئی اور وہ اس میں موقف اپنا لکھ کر واضح کیا تو اس کے بعد ظاہر ہے اس ٹھیک ہے وہ میگالومنیا وہ ہوتا ہے. جی جی ایسے ہوتا ہے بعض لوگوں میں کوئی مسئلہ اور نہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو میگنیفائی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ قابل قدر ہے جو انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا لکھنا کافی. جی ایسے تو وہ لوگ جو صرف باتیں بناتے ہیں ہماری طرح ان سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ لکھ کے بات. ایک بات تنقید کے لیے باقی زبانوں کا تنقیدی مطالعہ ان کی تہذیب و تخلیق کو جاننے کے بعد بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ترکمانستان گئے ہیں تو واپس آ کے آپ نے لیکچر دینا شروع کر دیے ایران پہ. ٹھیک ہے نا محمد حسین آزاد کی طرح. تو اس طرح نہیں کہ نہرنگ خیال یا حدیقۃ الانظار کا ترجمہ سامنے آ جائے. جی جی
اس طرح کام نہیں کرنا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر محمد صادق ہوتا ہے جو آپ کا پردہ چاک کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں برابر کے شریک ہیں اس ناکردہ کاری کی. جی جی. لیکن اگر صرف اس طرح لکھنے کی بات دیکھیں، ہم جب جس تناظر میں بات کر رہے تھے جی وہ تو ذرا ایک تھوڑا بڑا تناظر تھا. مثال کے طور پہ لوگ جن کی ہم نے بات کی، سلیم احمد صاحب ہیں یا مظفر علی سید صاحب ہیں یا جیلانی کامران ہیں، یہ وہ ایک مستحکم لوگ تھے اور ایسے جنہوں نے دونوں تخلیق میں بھی اور تنقید میں بھی اپنے بہت مستحکم نقوش جو ہیں وہ چھوڑے. لیکن اب آخر پہ جا کے ہم نے بات ان لوگوں کی بھی کرنا شروع کر دی ہے جنہوں نے صرف لکھا ہے. یعنی مطلب آپ دیکھیں نا، یعنی قاسم شاکوب صاحب لکھ رہے ہیں ایسی شہر میں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جی، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح لکھنے والوں اور شہروں میں جی جو ظاہر ہمارے فوری دسترس میں جن کی چیزیں نہیں ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن ایسا آدمی جو پہلے تخلیق کار کے طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرے. اب مثال کے طور پہ جو رفیق نلوی صاحب ہیں، جیسے ابھی ان کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا، تو انہوں نے یعنی وہ بڑے نظم کے آدمی ہیں اور قابل توجہ، قابل ذکر اور اس قابل ہیں کہ ان کی بات سنی جائے جی. لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ امتزاجی تنقید کی شریعت پر لکھتے ہیں جی، یا ایک مقالہ اور ایک مضمون جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں ہائیکو پر. بہت اچھا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، بڑا ویلیویبل ہے جی جی. لیکن نہیں ان کا MPhil ہے اور جو ان کا PhD ہے وہ اردو ناول میں ہیرو کا تصور اس پر ہے، وہ بھی کسی وقت کتاب آ جائے فرض کریں. لیکن جو اپنے جو نظم جو تخلیق وہ کر رہے ہیں جی، اس کی تھیورائزیشن کا ملکہ بھی ان میں موجود ہے اور وہ ہے اب بھی ہے. لیکن اپنے عہد کی نظم کو تھیورائز کرنا، اسی طرح علی محمد فرشی صاحب ہیں، نصیر احمد ناصر صاحب ہیں، ڈاکٹر وحید احمد صاحب ہیں، یہ انوار صاحب ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہیں اور یہ بات بھی کرتے ہیں، ان کے پاس بات بھی ہے جی. لیکن اپنے عہد کی نظم کو وہ پچھلے سفر سے جیسے آگے آ گئی ہے، اور چونکہ یہ نظم کے شاعر ہیں تو اس کی تھیورائزیشن کرنا کہ اس عہد کی نظم کس طرح سے ہے اور کس طرح دیکھی جا سکتی ہے. یا اسی طرح جو غزل ہے، مثلا آپ ہیں خود اور موجود ہیں غزل کے اچھے لوگ، وہ اپنے عہد کی غزل پر لکھیں کہ بھئی یہ ہے غزل، یا جو پچھلی جو تھیورائزیشن ہے اس سے تھوڑی سی آگے آ جائے. اچھا ایک اور میں چھوٹی سی بات، چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی، میں 8 غزل گو جاوید شاہین نے ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کر دی کہ اپنے عہد کے 8 لوگوں کا کچھ کلام منتخب کر کے اور اس پر چھوٹی چھوٹی رائے جو ہے وہ دے دی. مطلب تو اتنا بھی تو نہیں کہ آپ کوئی چھوٹا سا انتخاب کر دیں، اس کا کوئی مقدمہ لکھ دیں. اشفاق ورق کی ایک کتاب آئی غزل کے حوالے سے، یا نعمان نیک بنا دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لکھا جا رہا ہے جو بڑا ویلیویبل ہے، لیکن اس کو کسی طرح اکٹھا کر کے اس پہ ایک ایسی رائے دینا جس سے جو کم از کم اس سے اختلاف تو کیا جا سکے نا، تو بات تو آپ کریں. تو اس کا فقدان آپ کو نظر، تو اس کی وجہ سے فقدان تو ہے. تخلیقی کام کچھ لوگ آپ نے نام لیے، کچھ قابل گرفت ہیں اور کچھ لائق ذکر نہیں جی. میں نہیں سمجھتا کہ ہر وہ آدمی جس نے نثر کے نام پر کچھ لکھا وہ ناقد ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اگلا جو آپ کا آخری فقرہ ہے اس سے میں متفق ہوں کہ اپنے عہد کی چیزوں کو نہ پرکھنے والا جی سب کچھ ہو سکتا ہے، نقاد نہیں ہو سکتا. ہم حلقہ ارباب ذوق میں جس وقت تک جاتے رہے، اب تو 12-14 برس ہو گئے، 1-2 بار کے علاوہ جانا نہیں ہوا. اسلام آباد میں، پنڈی میں تو شاید 20-22 سال ہو گئے، آپ کے دور کے بعد شاید میں نہیں گیا، 1 آدھ بار کہیں گیا ہوں. تو وہاں ہم رائے دیا کرتے تھے، اور میرا یہ خیال، میرا ذاتی، کہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ اپنے کہے ہوئے جملوں کو سہنے کی جو وہ ہے خمیازہ ہے، وہ میرے علاوہ کسی نے نہیں بولی. اور بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں، اس سے جھٹلایا نہیں جاتا ایسے. لیکن یہ تو ہوتا ہے نا سر. جی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوا، اتفاق سے میرے ساتھ ہی ہوا. نہیں، جب کہیں گے آپ تو ہوگا بھی آپ کے ساتھ ہی، کیونکہ بات ہی آپ کرتے تھے. جی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی رسالہ کسی تنظیم کا سیکریٹری
وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا سیکریٹری ہوتا ہے، تنظیم اتنی بڑی ہوتی ہے، رسالہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنا اس کا مدیر بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی اب یہ مسئلہ آ گیا ہے، میں نے اوور نائٹ پبلسٹی کی تو بات کی، جناب۔ مصرع تراشنے کا فن نہیں آتا، فقرہ بنانے کا فن نہیں آتا، جی جی، یعنی بنیادی نثریں جب نکل یعنی نثری لکھنی نہیں آتی، بجائے کہ وہ غلط نثر، ضمیر کہیں جا رہا ہے، فعل کہیں پڑا ہوا ہے، نقرہ کا مطلب نہیں پتا، یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ ڈسکس کرنی چاہیے، جی ایسے ہی بالکل، ٹھیک ہے، معرفہ کا نہیں پتا۔ اچھا پھر یہ اردو میں نہیں انگریزی میں اس سے بھی برا حال ہے، میرے پاس 1998 سے طالب علم آ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے، جو یہاں سے بی اے بی ایس کر رہے ہیں، ایم ایس کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ جو جس زبان کا آدمی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ تم اگر اردو کے ہو تو انگریزی میں بات نہ کرنا، انگریزی کے ہو تو اردو میں بات نہ کرنا، اور فارسی میں ہو تو اردو میں یا انگریزی میں بات نہ کر، ٹھیک ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ آتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور لوگ آتے ہیں، روش صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر سعودین درویش آتے ہیں، فروخ ندیم آتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں، ایک ظاہر ہے ڈیرا ہے جہاں پہ بیٹھے گئے نا گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کتابیں سامنے آئیں جن کا بھی کچھ دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا، فروخ ندیم کی کتاب سمیت، ہاں بہت اہم کتاب ثقافتی مکانیت کے حوالے سے، مکانیت میں نے 2 بار پڑھی ہے، اور جس دقت سے میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں ناصر صاحب کی کتابوں سمیت، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے لوگ سن کے وہ رکھ دیتے ہیں، جو کانسیپٹس جب آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کاغذ پہ نہیں آ سکتے، اسی لیے ان تمام لوگوں کے خیالات دست ناوردہ چلے آتے، بلکہ دست نہ خوردہ چلے آتے، جیسے وہ نہیں سمجھ میں آتے، لوگوں کے ہاتھ تک نہیں پہنچتے وہ۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کانسیپٹ کا کلیئر نہ ہونا ہے، نظریے کا یا خاص جو زاویہ نظر ہے وہ سامنے رکھ کے دیکھنے کا۔ پہلے بھائی انہوں نے ثابت بھی کیا، اسلامی ادب انہوں نے ثابت کیا، نعیم صدیقی خود اپنا عسکری تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کے وہ روایت پوری چلتی 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 ان تک آتی ہے ہمارے تحسین فراقی صاحب، عسکری، سلیم احمد نے اس میں کچھ حصہ ڈالا اپنا، مشرق ہار گیا بھی لکھی، اور مشرق کا مقدمہ بھی لڑنے کی کوشش کی نظم میں، تنقید کی کتاب بھی لکھی، نئی نظم اور پورا آدمی، نئی شاعری، نامقبول شاعری، اچھا اس پر گرفت بھی ہوئی، ظاہر ہے نئی تنقید اور آدھا آدمی کے نام سے خود ان پر تنقید ہوئی، اور وہ جو آج والے مدیر ہیں اجمل کمال، انہوں نے لکھا سید کام کرتا ہے کے نام سے ایک مضمون، اور لوگوں نے بھی لکھا، انتظار حسین نے چراغوں کا دھواں آپ بیتی لکھی، لیکن اس میں تنقید بھی لکھی، اور ساری زندگی وہ ڈان میں کالم لکھتے رہے۔ شروع میں علامتوں کا زوال، شروع میں وہ اردو میں لکھتے تھے اور ترجمہ ہو کے چھپتا تھا، آخری عمر میں انہوں نے ڈائریکٹ انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا۔ ناصر عباس نیر بھی کبھی کبھار اردو میں لکھے، انگریزی میں لکھے، کچھ میں لکھے، ہم دیکھتے رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ بے خبر، بس موقع یہ ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں، کوئی بھی بڑا کام سنرجی کے بغیر مکمل نہیں،
ہر آدمی سیموئل جانسن نہیں ہوتا کہ ایک اکیلا لغت ترتیب دے لے، یا شان الحقی نہیں ہوتا کہ پورے آکسفورڈ کا ترجمہ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ سینرجی ہے، مل جل کے کام کرنا ہے. نئی تنقید اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کا ناقد آگاہی نہیں ہے کہ اس کے اطراف و جوانب میں کیا ہو رہا ہے. ایک بات، وہ فقرہ لکھنے کی دسترس نہیں رکھتا. نمبر دو بات، اور تیسرے نمبر پہ یہ بات کہ اس کا علم ایسا نہیں ہے جو اس کو وہ زاویہ مہیا کرے جو فقرہ لکھنا سکھاتا. پوری ٹریڈیشن دید نہیں ہے، ماڈرنزم دید نہیں ہے، پوسٹ ماڈرنزم دید نہیں ہے. لٹریچر پیشن نہیں ہے، فیشن ہے اس کے لیے، تو پھر کہاں سے لکھے گا وہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی بہرحال تشویشناک معاملہ ہے. اس سے بھی اگلی بات، کیونکہ جب دیکھیں نا، تخلیقی ادب والا اگر اپنا کام کر بھی رہا ہے اور بر وقت اس کی تھیورائزیشن اور ایویلیویشن نہیں ہو رہی نہیں ایک بڑی سطح پر، جس کے تناظر میں قاری اس کو پڑھ سکے اور اپنے عہد کی معنویت کو جان سکے، تو وہ لکھا ہوا ہو. جب اگلا زمانہ آ جائے گا تو اگلی نسل تو اپنے حساب سے تھیورائزیشن کرے گی، تو یہ والا حصہ تو گم ہو جائے گا. بالکل گم. تو بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم باتیں کی اور ایک اہم بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس پر کچھ مل کر بھی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. بے شک پہلے تو اس کی ضرورت اور جو اس کا کرنے کا طریقہ ہے اس پر کچھ، اور پھر کچھ اس کے سلسلے میں عملی کام بھی. انشاءاللہ اس پہ میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ ہو، اور اپنے دوستوں سے ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت اہم اور بہت قابل توجہ باتیں ہیں جناب اختر عثمان صاحب نے فرمائیں، اور کچھ ایسے نکات کی طرف توجہ دلائی جن پر فوری کچھ کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ.